میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہے کتنا ٹائم لگنا چاہیے بدلنے میں؟ آپ کو کب تک؟ کچھ تو لمٹ ہوگی آپ بدلنا چاہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بدلنا چاہے اور نکل پڑے مولا کے راستے پر، حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالشت آگے بڑھے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ جائے گی۔ اگر وہ چل کر کے آئے گا تو مولا کی رحمت دوڑ کر اسے لے گی۔ ہاں، تمہارے صرف اٹھنے کی دیر ہے۔ تم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کے بارے میں سنا نہیں؟ حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک، جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا، 100 لوگوں کا قتل کیا اور توبہ کے ارادے سے وہ نکلا۔ اسے ایک عالم دین نے بتایا کہ جاؤ بیت المقدس کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، تم جاؤ وہاں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں آئی، ابھی اس جگہ پہنچا بھی نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف نکلا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اور بیچ میں موت بھی آ گئی۔ اور حدیث پاک میں عذاب کے اور رحمت کے دونوں فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے جہنم میں لے جانے کے لیے، رحمت کے فرشتے جنت میں لے جانے کے لیے۔ کیوں؟ دونوں یہ کہہ رہے تھے، عذاب والے کہ یہ 100 قتل کر چکا ہے، گنہگار ہے، رحمت والے کہتے نہیں، توبہ کی نیت سے نکلا تھا، صاف ہو رہا تھا۔ جبرائیل امین کو حکم بنا کر اللہ نے اتارا کہ دیکھو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ کیسے فیصلہ؟ اس کے گھر سے بیت المقدس تک کی زمین ناپو، یہ جہاں گرا ہے دیکھو، اگر بیت المقدس سے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر دور گرا ہے تو دوزخ والے لے جائیں۔ ناپا گیا تو برابر بیچوں بیچ وہ انتقال کر کے گرا ہے، بیچوں بیچ، ادھر بھی برابر ہے ادھر بھی برابر ہے۔ اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ دونوں جگہ کی مسافت سیم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل امین سے، جبرائیل دیکھو منہ کس طرف کیا ہوا۔ دیکھا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف، اور ایک حدیث میں اللہ والوں کی بستی کی طرف منہ کیا ہوا تھا جب مرا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا رحمت والوں کو دے دو، رحمت والوں کے حوالے کر دو، اسے جنت لے جائیں۔ بدلنا چاہو تو مولا تعالیٰ اتنا تیز تمہیں بدل دیتا ہے، اور نہیں بدلنا چاہو تو تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ تو کچھ تو ہونی چاہیے ہمارے اندر احساس بدلنے کا۔ صرف اور صرف اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ تقریریں سننا یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے تو میں کہتا ہوں یہ سننا بھی چھوڑ دو۔ اگر علماء کی تقریریں یا ہمارے بیانات سنتے ہو تو تمہاری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی کا مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ کل تک میری نمازیں قضا ہوتی تھی، آج میں نماز کی پابندی کر لوں، اسی لیے کہ مجھے کل قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کے حالات کیا جھنجھوڑتے نہیں ہیں تمہیں؟ آج کے حالات نہیں جھنجھوڑ رہے تمہیں؟ ظالم سر پر آپ ننگا ناچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ دن تمہارے سامنے آئیں گے، تم دیکھو گے کہ بچوں کے خون سے یہ ہولی کھیلیں گے۔ ہاں، یہ دن آئیں گے، قریب ہے۔ ہر جگہ پر فتنہ و فساد، ہر جگہ پر خون ریزی، ہر جگہ پر قتل و غارت۔ حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی 800 سال پہلے کے ایک بزرگ ہیں، ان کی پریڈیکیشن بہت مشہور ہے۔ انہوں نے جو پیشن گوئیاں 800 سال پہلے کی تھیں وہ سب کی سب آج ثابت ہوتی نظر آ رہی۔ انہوں نے ہندوستان کے پورے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کی پوری کتاب موجود ہے فارسی میں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بعد ہونے والے حالات میں سب بتایا، کون سا بادشاہ آئے گا، کتنے سال حکومت کرے گا، کیا کیا ہوگا، اور آج کے حالات تک انہوں نے بیان کیے۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے آنکھ بند کر کے ہر چیز پر یقین کریں گے، مستقبل جو بھی ہے وہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بزرگوں نے علم لدنی سے، اللہ تعالیٰ کا جو خاص علم انہیں ملا ہو اس سے کبھی کبھار کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت آئے گا ہند پر، جب دریائے اٹک کا ایک نام لیا انہوں نے، یا پھر تبت کے پاس کہ ایک دریا ہے یا ایک میدان ہے، وہ 3 بار پورے خون سے بھر جائے گا، اتنا قتل عام کر دیا جائے گا۔
سوچ سوچ کر کے کبھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جب بارش بہت تیز آتی ہے تو پھر لوگ چھت کے نیچے چلے آتے ہیں یا چھاتا نکال لیتے ہیں، اور تم کون سی زندگی گزار رہے ہو؟ فتنوں کی بارش اور ظلم کی بارش اتنی تیز ہو چکی کہ تم مصطفیٰ کریم کی چھت کے نیچے بھی آنا نہیں چاہتے اور نہ ہی اخلاق مصطفیٰ کی چھتری لینا چاہتے ہو۔ کون سی زندگی میں ہو؟ بدلو اپنے آپ کو، میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان حق ہے، ورنہ حالات ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں۔ زندگی تمہاری 80 سال کی ہو جائے، اگر ایک جگہ بیٹھ کر کے تم انتظار کرتے رہے تو کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے۔ وہ خالق اسباب ہے، ساری چیزیں اسباب پر رکھا ہے۔ مولا اگر چاہے تو ڈائریکٹ آسمان سے تمہارے منہ میں روٹی ڈال دے، لیکن اس کی مرضی ایسی نہیں۔ اس کی منشا یہ ہے کہ پہلے بیج بو، پھر فصل آئے، پھر اس کے بعد کٹائی ہو، پھر اس کے بعد پسائی ہو، پھر آٹے کی گدھائی ہو، پھر اس کے بعد روٹی بنے، پھر توے پر جائے، پھر پک کر تمہارے منہ میں آئے۔ اتنی منزلوں سے گزار کر کے تمہارے منہ تک لاتا ہے، لیکن کیا وہ ان منزلوں کا محتاج ہے؟ وہ ڈائریکٹ تمہیں رزق کھلا سکتا ہے، لیکن اس نے پوری کائنات کو اسباب پر رکھا ہے۔ اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ صرف اور صرف تم اس یقین پر نہیں رہنا کہ ہم ان کا دامن پکڑیں، ان کا دامن پکڑیں، سب ہو جائے گا۔ دامن پکڑے رہو لیکن حرکت بھی کرتے رہو۔ ہاں، بغیر حرکت کیے، مثال کے طور پر سمندر میں آپ تیر رہے ہو، چاہے اچھے سے اچھے تیراک کا دامن پکڑے رہو اور اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دو، اس کو بھی لے جاؤ گے تم، اس کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ میرے عزیزو، آپ اپنے ہاتھ پیر تو چلاؤ، عمل کے میدان میں آپ خود تو آؤ۔ اب یہ آیات کریمہ کے بعد جو آخری میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وہ یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہمارے حوصلے کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگوں ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے۔ ظالموں کے کسی کام سے اللہ بے خبر نہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مولا سب دیکھ رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور انجام بہت قریب ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اللہ انہیں ڈھیل دیا ہوا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ کس پلٹی کھائیں گے، کیسی پلٹی کھائیں گے۔ اب میں یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ ظالم جس قدر بھی ظلم کر لیں، ایک وقت آئے گا جب میرے مولا کی پکڑ ہوگی۔ چنگیز نہیں بچا، ہلاکو نہیں بچا، فرعون، قارون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب اپنے ظلم کی داستان لکھ کر کے چلے گئے، ان کے نشانات نہیں رہے، تو فی زمانہ ہمارے زمانے کا بھی کوئی ظالم زندہ نہیں رہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے، وہ بہت اچھی لگی مجھے بات، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہو، اللہ کسی قوم سے ناراض ہو تو سزا کے طور پر انہیں حاکم ظالم دے دیتا ہے۔ ظالم حاکم ہی اس قوم کی سزا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کی سزا ظالم حاکم ہی بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسے یہ انجام ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ پھر جب اجتماعی توبہ کرو گے، اپنے آپ کو بدلو گے، تو مولا بھی یہ کائنات کے سارے اس نظام کو بدل دے گا۔ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں چینج ہونا چاہتے، طے کر کے رکھے ہو کہ جیسے ہم ویسے ہی رہیں گے، بولنے دو مولانا لوگوں، ہم جیسے ویسے رہیں، ان یشاء یذھبکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ نہیں چاہتے بدلو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارے بعد پھر جسے وہ پسند کرے گا اس کو اپنی زمین پہ لائے گا، پھر کسی اور قوم کو وہ بسائے گا۔ ہم سے پہلے بھی قومیں آباد رہی ہیں، تم سے نظام کائنات نہیں ہے، تم سے دنیا نہیں چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے سورج اور چاند کا نظام نہیں ہے،
تمہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ٹھہرنے کا موقع دیا ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے ہی سے سب چل رہا ہے تو خام خیالی ہے۔ ہاں، بدلنے کی اپنے آپ کو فکر آج ہی سے طے کر لو، رمضان ہے، بہترین موقع ہے، اللہ رب العزت کو گواہ بناؤ، میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر مان کر ان کے دربار میں یہ کہہ دو ایک بار میرے آقا کو شاہد مانتے ہو، میرے آقا کو حاضر مانتے ہو، میرے آقا کو ناظر مانتے ہو، تو پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یوں کہو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسانے والے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اور بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود۔ بس یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، جس دن تم بیدار ہو کر میرے نبی کو شاہد مان کر کے یہ کہہ لو گے، انشاءاللہ وہ بدلیاں چھٹ جائیں گی، وہ ابر ہٹ جائے گا، یہ ظالموں کی نحوست ختم ہو جائے گی، دیکھنا تم اپنی آنکھوں سے ان کیڑوں کو مرتے ہوئے دیکھو گے، تم اپنی آنکھوں سے ان دجالوں کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھو گے، انشاءاللہ ایک دن میری یہ قوم بدل جائے گی۔ تو اقبال نے بھی کہا تھا کہ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ، بس ایک بار تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ، وہ نعرہ نہیں جو صرف اور صرف تم اپنے لیے لگاتے ہو یا پھر انٹرٹینمنٹ کرتے ہو، بلکہ وہ نعرہ جو کبھی ابو عبیدہ بن جراح سے نکلا تھا، کبھی خالد بن ولید کی زبان سے نکلا تھا، کبھی حمزہ بن عبد المطلب سے نکلا تھا، ان کی زبانوں سے جو نعرہ نکلتا تھا وہ روح سے نکلتا تھا، اور ان کا یقین کامل ہوا کرتا تھا، چاہے دنیا کی ساری طاقتیں سامنے ہو مولا میرے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت تبدیلی کا ان قریب آئے گا، مجھے امید ہے امام مہدی کو ابھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی اترنا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ابھی لہرانا باقی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا کا دین صرف اور صرف اسلام ہی رہے گا، صرف اسلام رہے، اور میرے آقا نے فرما دیا تو میں کہتا ہوں زمین ٹل جائے گی، زمانہ ٹل جائے گا، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی نہیں ٹلے گا، وہ ہو کر رہنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے میں ضرور کہوں گا تم اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ ہاں، ظالموں کے لیے اللہ فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیا ہے، اور ناچو جتنا ناچنا ہے، اور ظلم کرو جتنا ظلم کر سکتے ہو، پھر مولا کی رسی تمہیں ایک دن پکڑے گی اور ایسے باندھا جائے گا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے ابرہہ کو کتنا گھمنڈ تھا، کئی ہاتھیاں لے کر کے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، مکہ والوں کی طاقت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، مولا کریم نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ایسا تباہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کعصف مأکول، وہ بادشاہ ابرہہ اور اس کی فوج ایسے دکھتے تھے جیسے کسی نے مرغی چھیل کر کے کھا کر کے چھوڑا ہوا ہو، جیسے کوئی مرغی کھا کر
گوشت کھا کر کے ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے. پوری فوج کی درگت ایسی بنی ہوئی تھی, ہلاک و برباد ہو کر کھائے ہوئے مرغیوں کی طرح نظر آتے تھے. وہ دن آئے گا جب یہ سارے کیڑے مکوڑوں کی بھی اللہ وہی حالت بنائے گا. شرط یہی ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جاؤ. ایک بار تم اپنے آپ کو بدل لو اور تمہاری آنکھوں سے بھی نظر آنے لگ جائے, تمہارے چہرے سے بھی نظر آنے لگ جائے, تمہارے لباس سے بھی, تمہارے اخلاق سے بھی نظر آنے لگ جائے کہ یہ رہتا یہاں پر ہے لیکن بدن میں خوشبو مدینے کی آیا کرتی.